فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، پھر مغرب کی 3 ہیں، پھر عشاء کی 4 ہیں۔ اصل وجہ اس کی یاد رکھیں گے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا، توبہ قبول ہو گئی، رات کی ظلمت تھی، تاریکی تھی، تو آپ نے 1 رکعت تو اس تاریکی کی وجہ سے پڑھی، اب صبح نکل آئی تو 1 رکعت صبح کی روشنی کے لیے، شکر کے لیے پڑھی۔ تو یہ 2 رکعت کی ابتدا حضرت آدم سے ہے۔ اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت تھی، تو اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کے لیے قربانی کے لیے اللہ نے حکم دیا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اس پر شکرانے کے طور پر اللہ نے قربانی قبول کر لی، پر جنت سے فدیہ بھی بھیج دیا، انہوں نے یہ 4 رکعت بطور شکرانہ ادا کی۔ پھر یہ ہے کہ عصر کی نماز کی جو وجہ ہے اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی، ایک تو اللہ کے شکر میں ادا کی کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، ان کی قوم کی حفاظت فرمائی، دشمن کو غرق کر دیا، تو اس شکرانے میں آپ نے 4 رکعت پڑھی۔ تو یہ 4 رکعت جو ہے ان کی ہیں عصر کی۔ اور مغرب کی جو 3 رکعت ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، کیونکہ وہ 3 مشکلات سے نکلے تھے کہ ایک تو رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر ان کی غلطیوں کا اندھیرا تھا، فی ظلمات ثلاث، جب اللہ نے نکالا تو اللہ کے شکر میں 3 رکعتیں ادا کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 رکعتیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شکر میں کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، کلمت اللہ بنایا، آسمانوں پہ اٹھایا، انہوں نے اپنی الوہیت کی نفی کی، والدہ کی الوہیت کی نفی کی، اللہ کی الوہیت کا اس بات کیا، اس پر انہوں نے 4 رکعتیں ادا کی۔ تو یہ عشاء کی 4 رکعتیں ہوئیں، انہوں نے نفل شکرانے کے طور پہ پڑھی تھی، اللہ کو ان کی عبادت پسند آئی تو حضور کی امت پہ فرض کر دی۔ اسی طرح کسی نے ایک جو ہے سوال کیا تھا 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ الگ الگ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعت نمازیں ہوتی انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ اس میں میں سنت موقعہ اور سنت جتنی اتنی آپ کو رکھ دوں گا، نفل کا کوئی شمار نہیں کروں گا، نفل آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس کی تعداد بتانا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز فجر کی نماز کے اندر 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت سنت موقعہ اور 2 رکعت فرض اس کے بعد۔ اس سے پہلے آپ جتنی نفل پڑھنا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ، نفل کسی تعداد نہیں رکھنی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ 10 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت ظہر کی فرض سے پہلے موقعہ سنت موقعہ، 4 رکعت ظہر کی فرض اور 2 رکعت ظہر کے بعد سنت موقعہ، ہوئی ظہر کی 10 رکعت۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے 2 رکعت جوڑتے ہیں 2، میں نے کہا نفل میں نہیں رکھوں گا، نفل 2 کیوں، 200 پڑھی اثر تک پڑھتے رہیے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت، پھر آتا 2 نفل۔ نفل میں کیوں نفل جتنی چاہے پڑھیے آپ، اصل نماز کی تعداد موقعہ اور سنت سے لگائی جائیں گی تو 10 ہوتی ہے۔ عصر کی نماز جو 8 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت پہلے سنت، لیکن یہ سنت غیر موقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت اس کی فرض، ٹھیک۔ عصر کی مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 رکعت، 3 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 نفل جو ہم لگاتے ہیں، میں نے کہا نا آپ جتنے نفل ہے عشاء تک پڑھتے رہیے، آپ کا مسئلہ ہے۔ عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر 4 رکعت سنت ہے پہلے، یہ غیر موقعہ ہے، 4 رکعت فرض ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، یہ موقعہ ہے، اور اس کے بعد 3 وتر ہے۔ ان 3 وتر سے پہلے جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھ لیجیے، جتنی پڑھنا چاہے۔ ہم بس عموماً بچوں کو یاد کراتے ہیں ظہر کی فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، جمعہ کی 14 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی جو ہے 7 رکعت اور عشاء کی 17 رکعت۔ اب ہوتا ہے کہ انڈین پاکستانی لوگ کبھی عرب جاتے ہوتے رہے یار لوگوں کا تو عجیب رہے، مغرب کی تو بڑے چلے گا، حالانکہ 4 ہے مغرب کی وقت، ارے ان کا فلاں ہے، تو سمجھیے اس کو سنت کے نفل کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے، اور نفل یاد رکھیے وتر سے پہلے ہونا چاہیے آپ کی، جتنے چاہے آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کی وتر ہونی۔ تو عشاء کی ایسی ہوئی کل 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، یہ 8 ہوا، 2 رکعت موقعہ 10 ہوا، اور 3 رکعت اس کے اندر وتر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہ 13 رکعت، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 نفل پہلے اور 2 بعد، آپ بیچ میں جتنے نفل چاہے ایڈ کر لیجیے، اس لیے نفل کی تعداد میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ تو ایسے یہ رکعت، یہ موقعہ اور غیر موقعہ نمازیں ملا کے یہ تعداد ہے رکعتوں کی ہر نماز میں۔ لوگ نفل لگاتے ہیں، نفل یاد رکھیے، یہ نفل جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، میں کہوں گا 2 کہہ کر میں روک کیوں دوں، 2 نہیں 200 پڑھیے، اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز۔ وسوسے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا، نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی،
اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ شمس خان پشین سے۔ بھائی شمس خان 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو اب جب آپ کھڑے ہوئے، تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ سہو، اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4، اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، کسی یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے تھے۔ تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں، کم پڑھ لی ہے یا صورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خام خواہ کا وہم ہو رہا ہے، تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ۔ اور یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھے، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھے۔ اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو، اچھی بھلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا، تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں، جس طرف ذہن جائے پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے نا وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں۔